اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ قرآن مجید کے نقطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد لگائے گئے ہیں۔ یہ بتا دیں کہ قرآن مجید کے نقطے کب لگائے گئے تھے اور کس نے لگائے تھے؟ جواب: بنو امیہ کے بادشاہ عبد المالک بن مروان کے دور حکومت میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے حکم پر حضرت حسن بصرہ اور حضرت جہجہ بن جعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے نقطے لگائے تھے۔ دلائل کے لیے آپ کتب کے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: مہینوں کی تعداد، ترتیب اور خاص احکام کس نے مقرر کیے؟ جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور تم سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مذکورہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مہینوں کی تعداد، ان کی ترتیب اور ان کے خاص احکام انسانوں کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد، ترتیب اور احکام مقرر فرما دیے تھے۔ ان میں رد و بدل کرنا یا اپنی طرف سے کوئی کم بیش کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج حرمت والے ہیں، یعنی یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ پہلے زمانوں میں ان مہینوں میں قتل و قتال بھی منع تھا۔ دلائل کے لیے آپ مختلف کتب کے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قرآن مجید کو چومنا اور اس کو آنکھوں سے لگانا کیسا ہے؟ جواب: تعظیم و تکریم کی نیت سے قرآن شریف کو چومنا اور آنکھوں پر لگانا درست ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن شریف چومنا اور چہرے پر لگانا ثابت ہے۔ دلائل کے لیے آپ کتب کے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: مفتی صاحب، قرآن مجید میں جس جقوم کے درخت کا تذکرہ ہے وہ جہنمیوں کا خانہ ہوگا، وہ کون سا درخت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ قرآن میں اس کے بیج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کھوپڑی کی شکل کی ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ کے قریب طائف کے مقام پر سنیب ٹارگین نامی درخت کو میں نے اس زقوم کے درخت کے بہت مشابہ پایا ہے، تو کیا یہ وہی درخت ہے؟ جواب: یقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب کے علاقہ تہامہ میں پایا جاتا ہے، اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ دوسرے بنجر صحراؤں میں بھی ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھوڑ کہتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور درخت ہندوستان میں ناگ پن کے نام سے معروف ہے۔ بعض حضرات نے اس کو یقوم قرار دیا ہے اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ اب حضرات مفسرین کی رائے میں اس میں مختلف ہیں کہ جہنمیوں کو جو درخت کھلایا جائے گا وہ یہی دنیا کا یقوم ہے یا کوئی اور درخت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہی دنیا کا یقوم مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ دوزخ کا یقوم بالکل الگ چیز ہے۔ دنیا کے یقوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سانپ، بچھو وغیرہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح دوزخ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دوزخ کے سانپ بچھو یہاں کے سانپ بچھوؤں سے کہیں زیادہ خوفناک ہوں گے۔ اس طرح دوزخ کا زقوم بھی اپنی جنس کے لحاظ سے دنیا کے زقوم کی طرح نہیں ہوگا، لیکن جہاں کے زقوم سے کہیں زیادہ کھانے میں کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ حوالہ جات کے لیے آپ کتب کے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، انفارمیشن کو عام کیجئے تاکہ لوگ غلط جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے بچ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ دیگر ایسی نالجیبل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔